السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی جس کے لیے ہر صحابی دولہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دولہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا باآبادہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار رہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، آج تمہارا آنا کیسا ہے؟ فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج المطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور حسرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया खदीजा जैसा कोई भी नहीं है। उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब ने तकज़ीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने उसकी ज़िंदगी में ही उसे जन्नत की बशारत दी। पैगम्बर ने हिजरत के दूसरे साल पहली ज़ुल्हज के दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह का सेगा जल्दी पड़ने की वजह यह थी कि दूसरे रिश्ते मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाज़िया हो जाए और शादी की देर करने की वजह यह थी कि फ़ातिमा जिस्मानी रनुमा के लिहाज से बेहतर हो जाए। खातून जन्नत का जहेज़ आकाए नामदार मदनी ताजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के आलम के मालिक और मुख्तियार हबीब कबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी इस्लाम हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज़ में जो सामान दिया उसकी फहरिस्त यह है: एक चादर बान की एक चरपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मश्क, 2 चक्कियाँ, 2 मट्टी के घड़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम जोज़ा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से इंशाअल्लाह आज रात तुम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ ही रहा करोगे। रुखसती की रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगी। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ए तमाम जन्नती औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं कि मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों राज़ी ना होंगी, आप तो मेरी रज़ा बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत और मामले के मुतल्लिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज़्ज़त और फ़क्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मांद है। आज रात हम अपने रब्बुल इज़्ज़त और जलाल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक़ रखता है। उसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर अब कायनात की इबादत करने लगे। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी, एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सुना तो आप कुरान की आयत याद आ गई कि तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपने महबूब चीज़ों में से राह खुदा में अनफाक ना करो। आपने शब ज़ाफ़ में ही अपनी शादी वाला जोड़ा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था उस बुढ़िया साहिल को दे दिया। अल्लाहु अकबर। चुनाचा हक़ जोजियत अता करने से पहले इब्तदाई 3 दिन इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में और रात इबादत इलाही में बसर किए। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे, इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हज़रत हारिस बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि जलीलुल कदर साहबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरे जो घर आपके साथ है वो आप ले लें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल खुदा के हमसाए बन गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया, मेरी बच्ची फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उसे जहन्नुम से बचा लिया है और जो भी मेरी बच्ची
فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخشے گئے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال، بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے کہ آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسے بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت اور دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرز جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم الاعداد، علم الفرائض، علم الکلام، علم الخطابت، علم المعانی بیان، علم المنطق، علم الصرف اور نحو، علم لغت، علم الفقہ، علم نفسیات اور علم حکمت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک وہ حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔